بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، امید کرتے ہیں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل پاکستان ڈسکور۔ دوستو، سٹارٹ میں آج یہاں سے لوں گا کہ کل حامد میر اس کی کچھ ٹویٹ سے وہ میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنی ہے۔ یہ سائٹ پہ میں دکھاؤں گا بھی آپ کو، اور ساتھ ساتھ میں وہ میں آپ کو سناؤں گا بھی کہ پتہ نہیں حامد میر کو کل کیا ہو گیا تھا۔ اس نے کوئی نشہ وغیرہ کیا تھا یا جو بھی کیا تھا وہ ہمیں پتہ نہیں ہے، لیکن کل اس نے جو ٹویٹس کیے نا وہ دل پہ لگی ہے جا کے۔ اس نے ایسے باتیں اس میں کی ہے نا کہ اس کی جو جتنی بھی اس نے مطلب کام کیا ہے چینل پہ، کبھی بھی اس کے منہ سے یہ الفاظ میں نے نہیں سنے تھے۔ تو آئیے پہلے وہ سنتے ہیں، پھر اس کے بعد خبروں کی طرف جاتے ہیں۔ یہ پہلا ٹویٹ ہے، سائٹ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ حامد میر صاحب کا ٹویٹ ہے کہ گوگی گوگی گوگی، بشرا بشرا بشرا، دن رات بس یہی سن رہے ہیں۔ اگر آپ کو کسی انگوٹھی کا سراغ مل گیا ہے تو مقدمہ بنا کر گرفتاری کرے، صرف کہانیاں نہ سنائیں۔ عوام کے صبر کا فیوز اٹھ چکا ہے۔ عوام پوچھ رہے ہیں کہ بجلی کدھر گئی ہے، مہنگائی کب قابو کرو گے، لیکن کوئی جواب نہیں۔ گوگی گوگی، بشرا بشرا۔ یہ حامد میر کی ٹویٹ ہے۔ آپ لوگوں کو بھی اندازہ ہوگا کہ حامد میر نے یہ ٹویٹ کیا ہے۔ اگر یقین نہیں آ رہا تو ان کے ٹویٹر پہ جا کے وہاں پہ آپ دیکھ بھی سکتے ہیں۔ یہ دوسرا ٹویٹ اس نے کیا ہے کہ شہباز شریف کی حکومت نے بار بار سستا آٹا فراہم کرنے کا اعلان کیا، لیکن اس اعلان پر عمل درآمد میں بدستور مشکلات ہے۔ اب وہ لوڈ شیڈنگ کے خاتمے کے دعوے کر رہے ہیں۔ کیا آپ کو امید ہے کہ اگلے 3 ماہ میں واقعی لوڈ شیڈنگ ختم ہو جائے گی؟ اور سوالیہ نشان اس نے لگایا ہے۔ یہ حامد میر پوچھ رہے ہیں جن کو پہلے یہ چیزیں نظر نہیں آتی تھی۔ یہ تیسرا ٹویٹ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لوڈ شیڈنگ یہ ایک بندے نے ٹویٹ کیے تو اس پہ حامد میر نے اس کو جواب دیا ہے۔ یہ ذرا آپ سن لیں، نیچے اس کا بھی ٹویٹ ہے اور اوپر حامد میر نے جو جواب دیا ہے۔ لوڈ شیڈنگ بکواس نہیں ہوتی، لوڈ شیڈنگ تو صرف لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے، بہت پسینہ نکالتی ہے لیکن صرف غریبوں کا۔ یہ حامد میر کو اب غریبوں کی فکر ہو گئی ہے۔ پہلے حامد میر کو غریبوں کی فکر نہیں تھی۔ اس ٹویٹ سے پتہ چلتا ہے کہ حامد میر کے جو مطلب آنکھیں ہیں وہ ابھی کھلی ہے، کیونکہ غریب اس کو اب نظر آیا ہے، پہلے اس کو وہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ لیکن بہرحال اچھی بات کی اس نے، بہت اچھے سوال اس نے اٹھائے ہیں، اور یہ جو پوچھ رہے ہیں یہ امپورٹڈ حکومت سے پوچھ رہے ہیں، وہ کسی اور سے نہیں پوچھ رہے ہیں۔ یہ ایک اور ٹویٹ ہے، یہ بھی آپ دیکھ لیں۔ ہمیں کہا گیا کہ عمران خان نے پاکستان کو IMF کا غلام بنا دیا ہے، خان کو نکالنا بہت ضروری ہے۔ وہ نکل تو گیا لیکن پھر مفتاح اسماعیل آ گئے، IMF سے آزاد کرانے نہیں بلکہ ہمیں مزید برباد کرانے آ گئے۔ پیٹرول بے انتہا مہنگا کر دیا لیکن ڈالر سستا نہیں ہو رہا۔ کیا یہ ناکامی نہیں؟ یہاں پہ پھر بھی اس نے سوالیہ نشان لگایا ہے۔ اس کو کہنا چاہیے تھا کہ ہاں یہ ناکامی ہے اس حکومت کی، لیکن بہرحال جو بھی ہے اس نے بہت اچھی باتیں کی ہے۔ اس کو سلوٹ پیش کرتے ہیں ہم کہ چلو ایک بندے کی آنکھیں تو کھل گئی ہے، باقی جتنے بھی ہیں ان کی بھی آنکھیں کھل جائے گی، تھوڑے دن اور گزر جائیں گے نا تو باقی کی بھی جو آنکھیں ہیں وہ کھل جائے گی۔ اچھا جی، اب خبروں کی طرف آتے ہیں کہ خبریں کیا ہیں۔ سب سے پہلے تو میں آپ لوگوں کو یہ بتاؤں نا، شہباز شریف، زرداری اور فضل الرحمان یہ تینوں مل کے نا اپنا پورا طاقت لگا کے یہ عمران خان کو نہیں ہٹا سکتے تھے، لیکن جس نے ہٹایا ہے وہ سب کو پتہ ہے کہ کس نے ہٹایا ہے۔ جو لے کر آتے ہیں وہ ہٹاتے بھی ہے، یہ آپ کو بھی پتہ ہے، یہ سب کو پتہ ہے۔ عوام باہر نکلی ہے، کہہ رہی ہے کہ پہلے جب آپ جس کو لے کر آتے تھے وہ کرپٹ لوگ تھے، پھر بعد میں آپ اس کو نکالتے بھی تھے، لیکن اس دفعہ جو آدمی آیا تھا پاکستان کا واحد وہ بندہ ہے جو پاکستان کے لیے سوچتا تھا،
تو اس آدمی کو آپ لوگوں نے کیوں ہٹا دیا؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے کہ مطلب اس میں کیا برائی تھی کہ آپ لوگوں نے اس کو ہٹایا؟ وہ بھی باہر ملکوں کی مداخلت اور اس کی وجہ سے آپ لوگوں نے ہٹایا ہے، اور ہمارے اوپر کرپٹ اور جن پہ کرپشن کے کیسز چل رہے ہیں ان لوگوں کو لا کے ہمارے اوپر ان کو اپنے حکمرانی دیے، وہ ہمارے وزیر اعظم بن گئے ہیں، ایک وزیر اعلیٰ بن گیا ہے۔ تو یہ عوام کا سوال ہے کہ جو لے کر آتے ہیں وہ ہٹاتے بھی ہے بعد میں۔ اب آپ بتائیں کہ عمران خان کی حکومت میں مہنگائی تھی یا اس امپورٹڈ حکومت میں مہنگائی ہے؟ جو کل وہ ہنس رہا تھا، کہہ لگا رہا تھا کہ تھوڑا تھوڑا مطلب پیٹرول اور بھی ہم مہنگا کریں گے، تو یہ کیا بات ہوئی یار؟ آپ لوگ تو پیٹرول کو 70 روپے پر بیچنے کے لیے آئے تھے، آپ لوگوں نے اس کو 210 پہ پہنچا دیا ہے، اور اس کے اوپر بھی ابھی آپ کی پلان ہے کہ وہ اوپر بھی چلا جائے، اور اوپر سے کہتے ہیں کہ جو عمران خان نے وہاں پہ معاہدے کیے IMF کے ساتھ، اگر اس پہ ہم چلتے تو آج پیٹرول 300 کا ہم دیتے۔ تو وہ دکھا دیں نا آپ لوگ صرف باتیں کرتے ہیں۔ جو لیٹر ابھی نیوز پہ مطلب ہر جگہ پہ وہ شائع ہو رہے ہیں، وہ لیٹر معاہدے کی نہیں ہے کہ اس پہ کسی نے سائن کیا ہے اور وہ معاہدہ ہو گیا، نہیں، اس طرح نہیں ہے۔ وہ ایک لیٹر تیار کیا تھا کہ اس میں یہ بات نہیں ہوئی ہے کہ ہم پیٹرول اتنے پہ دیں گے یا پیٹرول مہنگا کرے، یہ ساری باتیں اس میں نہیں ہے۔ لیکن پتہ نہیں ان لوگوں کو بالکل اس کی سمجھ نہیں آ رہی کبھی۔ اوپر سے یہ کہہ رہے کہ اگر گھر میں 4 بندے ہیں اور 1 روٹی ہے تو آپ اس کو آدھا آدھا کر کے 4 ٹکڑے اس کے بنا لے اور کھا لے۔ جب گھر میں 4 روٹیاں آ جائے گی تو پھر 1 روٹی کھا لے آپ لوگ۔ یہ ان کی ابھی یہ لوگ اب حکومت چلا رہے ہیں۔ یہ کس طرح کے باتیں کر رہی ہے لوگ؟ ان کو بالکل سمجھ نہیں آ رہا کہ ہم کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے ہیں۔ حکومت اگر آپ کو چلانا نہیں آتا تھا تو پھر کیوں آئے ہو؟ جو عمران ریاض نے جو بات کی کہ 2018 میں آپ لوگ باجوہ صاحب کے پاس گئے تھے اور وہاں پہ کہہ رہے تھے کہ اللہ کرے کہ اس 2018 کے بعد ہماری حکومت نہ آئے، تو اس نے آپ سے پوچھا کہ کیوں؟ تو آپ نے کہا کہ جو اکانومی کا حال ہم نے کیا ہے تو اگر جو بھی آئے گا اگلی حکومت اس کا 3 سال میں وہ اپنا گردن سیدھا نہیں کر سکے گا۔ جب اس نے ملک کا گردن سیدھے کیا ہے تو اب آپ لوگ اس پہ پھر سے آپ حملہ ہو رہے ہو، پھر سے تباہ کیا، اکانومی کو تباہ کیا، سب کچھ آپ لوگوں نے تباہ کیا ہے۔ کب تک کرو گے اس طرح یہ عوام کے ساتھ؟ یہ بھی عوام برداشت کر لے گی، لیکن آئندہ آپ کو کوئی مطلب ووٹ نہیں دے گا، یہ عوام آپ سے بدلہ لیں گی۔ اب ان لوگوں کے پاس جواب نہیں ہے کہ گیس کہاں ہے، بجلی کہاں پر ہے، آٹا کہاں پہنچ گیا ہے، تیل کہاں پر ہے، پیٹرول ڈیزل، یہ ساری چیزیں کہاں پر پہنچ گئی ہے، لیکن ان لوگوں کے پاس اس چیز کا جواب نہیں ہے، اور آپ لوگوں نے جواب دینا ہوگا۔ عوام کو آپ نے جواب دینا ہے ان چیزوں کا جو آپ نے پاکستان کے ساتھ کیا ہے اور جو کر رہے ہو آپ لوگ، یہ عوام آپ سے پوچھیں گے۔ وہ لوگ جو ضمانتوں پہ ہے، وہ لوگ جس پہ الزام ہے، وہ لوگ جس پہ کرپشن کے سنگین الزامات ہے، وہ لوگ لے کے آئے ہیں ہمارے اوپر، اس کو حکمران بنا دیے ہمارا۔ یہ کب تک چلے گا؟ یہ کب تک ہم یہ غلامی کریں گے؟ شہباز شریف نے اعتراف جرم جو ہے وہ قبول کیا ہے کہ ہمارے پاس تیل اور گیس کے لیے پیسے نہیں ہے اور ہم نے ملک کو دیوالیہ کر دیا۔ تو شہباز شریف صاحب، اگر آپ نے ملک کو دیوالیہ کیا ہے اور اس کے علاوہ بھی اگر کوئی اثر آپ نے چھوڑا ہے تو وہ بھی آپ پورا کریں۔ اور میاں صاحب، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ملک کو دیوالیہ کیا ہے، اور یہ آپ خود مان رہے ہو کہ ہم نے ملک کو دیوالیہ کیا ہے، کسی اور پہ آپ الزام نہیں لگا رہے ہو، خود بھی آپ نے کہا ہے کہ ہم نے دیوالیہ کیا ہے۔ تو اگر آپ نے دیوالیہ کیا ہے تو اب اس کو سنبھالو بھی، یہ آپ کی حکومت ہے، آپ سے پوچھا جائے گا، عمران خان سے اس کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا۔ جو آپ سارے الزامات عمران خان پہ لگا رہے ہو، اگر اس نے معاہدے کیے تو عوام کے سامنے لے آئے کہ کیا معاہدے کیے ہیں۔ اب ایک اور خبر آئی ہے جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنی ہے۔ شوکت ترین صاحب کا جو ہے ترلا منتیں کیے ہیں طاقتور حلقوں نے، اس کے بارے میں جو ان کی باتیں ہیں وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنی ہے، وہ ذرا آپ سن لیں۔ اس میٹنگ میں حافظ شیخ، مفتی اسماعیل اور رضا باکر کو بھی بلایا گیا تھا۔
شوکت ترین صاحب نے بہت کلیئر یہ انکشاف کیا ہے کہ کچھ ہفتوں قبل مقتدر حلقوں نے مجھے مفتی اسماعیل کی موجودگی میں میٹنگ میں بلا کر کہا کہ حکومت کے ساتھ مل کر IMF کو راضی کریں. یہ شوکت ترین صاحب کہہ رہے ہیں اور میں نے صاف انکار کر دیا. انہوں نے یہ کہا کہ یہ عبوری حکومت لے آئے، میں مدد کے لیے تیار ہوں. مطلب نگران حکومت لے کے آئے تو پھر میں ان کی مدد کے لیے تیار ہوں. اس امپورٹڈ سرکار کی مدد میں نہیں کروں گا. انہوں نے کہا کہ میں ہوتا تو یہ نہ ہونے دیتا، لیکن آپ نے ہمیں نکالا ہے تو میں اس امپورٹڈ سرکار کی کوئی مدد نہیں کروں گا. یہ شوکت ترین صاحب نے بہت کلیئرلی مطلب انکار کیا اس کو کہ مطلب میں نگران حکومت کے ساتھ مطلب مدد کروں گا، لیکن ان امپورٹڈ حکومت یا ان سرکار کے ساتھ میں نے کوئی مدد نہیں کرنا ہے. شریف صاحب کی ایک سٹیٹمنٹ سن لے. وہ کہہ رہے کہ ملک کے ساتھ بڑی بے انصافی کی گئی ہے. ملک کی کوئلے کی ہوتے ہوئے آپ لوگوں نے امپورٹڈ کوئلے کی پلانٹ لگائی ہے. تو میاں صاحب آپ کو منع کیا تھا کہ یہ نہ کرے آپ، لیکن اس ٹائم پتہ نہیں آپ لوگوں کو کمیشنیں مل رہی تھی یا کیا مل رہا تھا آپ لوگوں کو کہ آپ لوگوں نے یہ لگائے، یہ پلانٹ لگائے وہاں پہ، اور وہاں سے اب جو بجلی بن رہی ہے وہ 35 روپے فی یونٹ مل رہی ہے. وہاں سے اپنے ملک کا کوئلہ آپ لوگوں نے استعمال نہیں کیا ہے اور باہر کی امپورٹڈ کی ہے وہ آپ استعمال کر رہے ہو. تو یہ اب میاں صاحب کہہ رہے کہ یہ کس نے کیا ہے؟ یہ آپ نے کیا ہے، یہ کسی اور نے نہیں کیا ہے. میاں صاحب، میاں نواز شریف اور میاں شہباز شریف، یہ آپ دونوں نے کیا ہے. یہ آپ لوگوں نے ان پاکستان کے عوام کے ساتھ آپ لوگوں نے یہ ظلم کیا ہے، کسی اور نے یہ نہیں کیا ہے. آپ کس پہ انگلی اٹھا رہے ہو؟ اپنی کیا درتا آپ دوسروں پہ لگا رہے ہو کہ یہ اس نے کام آپ نے کیا ہے، الزام دوسروں پہ آپ لگا رہے ہو. عوام کو پتہ نہیں ہے کہ یہ جتنی بھی پاکستان میں کوئلے کی یہ امپورٹڈ ہے وہ آپ لوگوں نے کیے. عمران خان نے تو نہیں کیا یہ سب. اس کوئلے کی جو پلانٹ لگائی ہے سالانہ اس کی جو نقصان ہو رہا ہے وہ 140 ارب روپے ہو رہا ہے. یہ ملک کو ہو رہا ہے، ملک کے خزانے سے جا رہا ہے، آپ لوگوں کے جیبوں سے نہیں جا رہا، لیکن آپ لوگوں نے کیا یہ سب. اب ماننے کے لیے بھی تیار نہیں. میں ہم بات کرتے ہیں لوٹوں پہ، جو لوٹے ہیں نا ان کو وہاں پہ پنجاب میں نون لیگ والے اس کو اپنا ٹکٹ دے رہے ہیں، تو نون لیگ کے جتنے بھی کارکن ہیں وہ ان کو ووٹ نہیں دے رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جب اپوزیشن میں تھے تو ہم نے ان کے خلاف بہت سیاست ہم نے کی ہے، تو ہم ان کے ساتھ اب ان کو ہم کیسے ووٹ دیں. وہ بالکل انکاری ہے. تو یہ حمزہ شہباز اب گیا ہے زرداری کے ساتھ، ان سے مشورہ کرنے گئے. وہ مشورہ آپ کو نہیں دیتے، وہ آپ کو تباہ کرنے جا رہا ہے. جتنا تباہ کیا ہے اس سے اور بھی آپ کو تباہ کرے گا. آپ جا کے اس سے مشورہ لے رہے ہو. لوٹوں کو وہاں پہ کوئی ووٹ دینے کے لیے تیار نہیں ہے. پنجاب میں پنجاب کے عوام نے کلیئر بتا دیا ہے کہ ان لوٹوں کو ہم ووٹ نہیں دے سکتے. یہ پہلے حکومت میں تھے، ہم ذلیل ہو رہے تھے، اب یہ آئے ہیں ہم سے ووٹ مانگنے کے لیے، تو ہم کبھی بھی ان لوٹوں کو ووٹ نہیں دیں گے. تو لوٹوں کے لیے راستے اور بھی بند ہو گئے، تنگ ہو گئے. یہ بس ابھی صرف گھروں میں رہیں گے. ان کو کوئی نہ ووٹ دے گا، نہ ان کو کچھ بھی نہیں کرے گا. یہ لوٹے ہو گئے. لوٹے کہتے ہی اسی کو ہے، فضول چیز ہو گئی. یہ فضول ہو گئے. انہوں نے غداری کی، اور غداری کا جو ہے نا یہ انجام بس اچھا ہے کہ ان کو نہ کوئی پارٹی لے لے ان کو اپنی پارٹی میں، ٹھیک ہے، نہ کوئی پارٹی اس کو ٹکٹ دے دے، اور نہ ان کو کوئی سلام دعا کرے. بس یہ ان کے لیے کافی ہے، ان کو اور کوئی سزا نہ دے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنا خیال رکھے. اس چینل کا بھی اللہ حافظ.